میں کراچی میں ہوں اور کراچی میں پولیس آفیسر سے میری بات ہو رہی ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات. میں آپ کے ساتھ ایک مشاہدہ شیئر کرتا ہوں. میرا مشاہدہ میری ایک عادت کے ساتھ جڑا ہے. مجھے اپنے اس 22 سال میں ایک عجیب عادت ملی. میں جو لوگ ملتے ہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں. میں ایس ایس پی صاحب وہ وزٹنگ کارڈ سنبھال لیتا ہوں. میرے گھر پہ کتنی کاپیاں فائلز پڑی ہیں, کارڈ فولڈرز پڑے ہیں جن کے اندر سینکڑوں ہزاروں کارڈز ہیں. میں کارڈ رکھتا ہوں. مجھے کام کسی سے نہیں ہوتا, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیوں میں رکھے, کم سے کم محتاجی ہو, لیکن وہ کارڈز پڑے رہتے ہیں. یہ کارڈز اکٹھا کرنے کے ساتھ ایک اور عجیب عادت مجھے مل گئی ہے. اگر میری اطلاع میں آ جائے کہ میرا کوئی جاننے والا اللہ کو پیارا ہو گیا تو میں اس کی تدفین تک ساتھ رہتا ہوں. اب تدفین, جنازے کے بعد والی تدفین کے بعد کے کچھ لمحات بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ جو کچھ وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے تدفین کے تھوڑی دیر بعد جو تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایک بھی چیز وزٹنگ کارڈ والی ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی. آج تک میں نے کسی کی تدفین کے بعد یہ کہتے لوگوں کو نہیں سنا کہ لوگ کہہ رہے ہوں جی کمال انسان تھے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی تدفین کے بعد میں یہ تذکرہ کر رہا ہو کہ یار یہ بندہ بڑا زبردست تھا, یہ گریڈ 20 پہ پوسٹڈ تھا. میں نے آج تک کہیں یہ نہیں سنا کہ کسی کے تدفین کے بعد میں تذکرہ ہو رہا ہو یہ اس کے 2-3 بلینز اس کے پاس بینک میں پڑے تھے. میں نے آج تک تدفین کے بعد یہ تذکرہ نہیں سنا کہ اس کی گاڑی بہت بڑی تھی. تدفین کے بعد یہ تذکرہ بھی نہیں سنا کہ کہیں پر ہمیں تذکرہ مل جائے یہ معاشی طور پہ کتنا مستحکم تھا. میں نے تذکرہ ایک ہی سنا ہے, وہ کیا, یہ ایتھیکلی بڑا اچھا انسان تھا, یہ بڑا شریف انسان تھا, اس نے بڑی ڈیووشن کے ساتھ کام کیا, یہ بڑا جینٹل مین تھا, رشتے بڑے نبھاتا تھا, سخی تھا, اخلاق بڑا اچھا تھا, درگزر کرتا تھا, مشکل وقت میں کام آ جاتا تھا. میں کہتا ہوں کہ جو وزٹنگ کارڈ ہے اصل میں انسان کا تعارف وزٹنگ کارڈ نہیں ہے. اصل میں انسان کا تعارف 4-5 فٹ زمین سے نیچے جانے کے بعد جو تذکرہ شروع ہوتا ہے اصل تعارف وہ ہے. اور یہ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں, اس کو اسٹیفن آر کوے 7 ہیبٹس میں کہتا ہے کہ وہ جو دنیا نے آپ کے مرنے پہ کہنا ہے اس کی تیاری اگر اب نہیں آپ نے کی تو وہ نہیں کہہ رہے ہوں گے. سو وہ 4-5 فٹ نیچے جانے کے بعد والا تعارف اصل تعارف ہے, وزٹنگ کارڈ والا تعارف اصل تعارف نہیں ہے. وہ شاید دنیا کی ضرورت ہے لیکن اصل تعارف وہ اخلاق, وہ رویہ, وہ درگزر, وہ ایٹیچیوڈ, وہ بیہیویئر, وہ سروس, وہ کنٹریبیوشن, وہ معافی جو آپ کی زندگی میں رہی, آپ کے جانے کے بعد وہ ایک یاد کی شکل میں رہ جانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے گولز میں, ٹارگٹس میں, ویژن میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ جو بعد میں تذکرہ ہونا ہے اس کی تیاری اب سے ہو, اس کو اب کہیں نہ کہیں ہم ڈسکس کریں. ایک بڑی اچھی کتاب میں نے پڑھی, وہ کتاب تھی کسی انڈین امریکن رائٹر کی. اس کتاب کا نام تھا Who Will Cry When You Will Die. رابن شرما کی لکھی کتاب تھی. مجھے اس کتاب میں بڑا کچھ اچھا لگا لیکن ٹائٹل بذات خود بڑا اچھا لگا. وہ کہتا ہے جی وہ تمام کے تمام جنہوں نے آپ کے جانے پہ رونا ہے ان کو زندگی میں خوش ضرور رکھو اور ان کا احساس ضرور کرو, ان کا دھیان ضرور کرو. ان میرے 22 سالوں میں میرا مشاہدہ, میرا تجربہ, میرا تھیسس یہ ہے, میں نے بڑے عام سے بڑے اعلیٰ عہدے والے نہیں, مناسب عہدے والوں کو اور مناسب سیٹس والوں کو دیکھا ہے. ان کی زندگیوں میں اللہ نے سکون, آرام اور سیٹسفیکشن زیادہ رکھی ہے. حالانکہ ہم کہیں کنڈیشن کرتے ہیں اس کا تعلق وسائل کے ساتھ ہے. بڑے بڑے وسائل والوں کو دیکھا ہے مسائل کا شکار ہیں, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, خیر نہیں ہے, خیر جڑی نہیں ہوئی. اب میں چاہتے نہ چاہتے یہ ڈگ ڈاؤن کرنے لگ پڑا اور ڈھونڈنے لگ پڑا, خریدنے لگ پڑا کہ اس سکون قلب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے, اس اطمینان قلب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے, یہ جو راحت ہے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. اگر کوئی مہنگا سا بستر بھی راحت نہیں دے سکتا, اگر کوئی بڑے وسائل اور پراپرٹی بھی راحت نہیں دے سکتی, تو یہ قدرت نے اس راحت کو کہاں رکھا ہوا ہے. تو مجھے ڈھونڈ کے تلاش کرنے کے بعد یہی جواب ملا کہ ہر خدمت کرنے والے کے پاس سکون قلب زیادہ ہوتا ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس جذبہ خدمت ہے اس کے پاس سکون قلب زیادہ ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ CCPO لاہور تھے, تو میری ان کے ساتھ یاد اللہ تھی, دوستی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی
ہمارے جوان جو ہیں وہ بڑے ڈی مورلائزڈ ہوتے ہیں اور ان کا مورال نہیں رہتا, موٹیویشن نہیں رہتی. آپ ایک موٹیویشن پہ لیکچر دو. میں کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, جوانوں کو لیکچر میں نہیں دے سکتا. کہتے جی کیوں؟ میں کہا جی اپنے ایس پی میرے حوالے کر دیں آپ. انہوں نے کہا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, جوانوں کو موٹیویٹ کریں, آپ کہہ رہے ہیں جی ایس پی جو لاہور کے 6-7 ہیں وہ حوالے کر دیں. میں کہا جی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے ایس پی نے کبھی کسی کے کندھے پہ رکھ کے تھپکی نہیں ماری, کبھی کسی کو پانی کی بوتل نہیں پلائی, کبھی کسی ماتحت کو انسان نہیں سمجھا, کبھی اس کے مسئلوں کو مسئلہ نہیں سمجھا, کبھی اس کے میڈیکل ایشوز کو نہیں سمجھا, کبھی اس کی ذاتی زندگی کے مسئلوں کو نہیں سمجھا. اللہ کے بندو, لیکچر سے موٹیویٹ ہونا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا. میرے پاس 30-35 لوگ کام کرتے ہیں, 30-35 میں 2-4 ایسے بھی ہیں جو جان دے سکتے ہیں میرے لیے. اس کی وجہ تنخواہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ میرا احساس ہے جو میں ان کا کرتا ہوں وہ میرا کرتے ہیں. میں احساس کروں نا اور امید کروں کہ صرف میری تنخواہ اور ڈیوٹی اور وردی نوکری کروا دے گی, نہیں کروائے گی. اصل بات یہ کہ میں نے ان کے کس کس وقت میں ان کو ساتھ کھڑے ہو کے میں نے محسوس کیا, کس طرح ان کا احساس کیا, کس طرح ان کے مسئلوں کو سمجھا, کس طرح. مجھے یاد ہے ایک ہمارے بڑے اچھے بڈی تھے, ڈی پی او جیلم تھے, ایک سب انسپیکٹر کا ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں یار آپ میں نے جانا ہے. میں نے کہا میں کسی بھی ایکسپیرینس سے گزرتا ہوں تو میں نے بھی جانا ہے. تو ہم رستے میں جو ہمارے ساتھ اسکواڈ تھا, بندے تھے, ہم گپ لگاتے لگاتے ان سے پوچھا سب انسپیکٹر کیسا سی. اچھا وہ بار بار سارے کہیں سر اللہ جنت جگہ دے, ہیگا بڑا راشی سی, ہیگا بڑا کرپٹ سی. اچھا وہ بار بار کہے, ایک کہے نہیں جو اللہ کے پاس چلا گیا اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. خدا کی قسم ہم اس سب انسپیکٹر کے گھر پہ گئے, میری آنکھوں میں اتنے بڑے آنسو تھے. اس کے گھر پانی کا جو کولر ہوتا ہے اس کی ٹوٹی بھی ٹھیک نہیں تھی, اس کے گھر کی چھت ٹپکتی تھی, اس کے 6-7 بچے تھے. اس کے بچوں کے کپڑوں کی حالت دیکھ کے اور میں نے کہا بھائی اس پہ تو جو یہ حرام کھاتا ہے حلال ہو چکا ہوگا, اس کی حالت تو پہلے دیکھو. اس حالت میں رکھنے کے بعد امید کی جائے کہ یہ F-16 کی سپیڈ سے چلے, کیسے چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ موٹیویشن رویہ دیتا. موٹیویشن کب ہوتی ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ پتھر باندھا ہوا ہے, آپ پیٹ دکھاتے ہیں 2 پتھر آپ نے باندھے ہوتے ہیں. جب وہ تکلیف جو ٹیم کے پاس ہے وہ کسی لیڈر کے پاس خود نہیں ہے, موٹیویشن کیسے ہو سکتی؟ آپ ذرا سوچئے اس صحابی کی موٹیویشن پھر کیا ہوگی؟ گدال چلاتے ہوئے بھوک میں, تکلیف میں اس کی موٹیویشن کیا ہوگی جب وہ یہ سوچے گا کہ جو میں گدال چلا رہا ہوں میں نے 1 پتھر باندھا ہوا, میرے لیڈر نے 2 باندھے ہوئے. موٹیویشن کی تو انتہا ہوگی نا اس وقت. تو میرا یہ ماننا یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں بھائی, یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. اور کہیں نہ کہیں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں دبنگ ہو کے کہہ دیتا ہوں, میڈیا میں ملتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. میں کئی ایسے پروگرامز ہیں, کئی ایسی چیزیں جس میں میں نے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے ماتحتوں کو انسان نہیں سمجھیں گے, اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے, ان کے پرابلمز کو نہیں لیں گے, تب تک میرا خیال ہے سسٹم کو بہتر کرنا. آپ ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا معافی کے ساتھ, وہ تنگی جو آپ ایک سپاہی کو دے رہے ہو نا, وہ تنگی پھر وہ معاشرے کو دیتا ہے. وہ سختی جو آپ کہیں نہ کہیں ماتحت کو دے رہے ہو, ماتحت اسی سختی کو اٹھا کے آگے دے دیتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو راحت سکون اور آسانی ملی ہے اور وہ راحت سکون اور آسانی آگے نہ دے. پرانی کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں علی بن عثمان الحجویر لکھتے ہیں برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. منطق کا اصول بیسک یہ ہے, جس میں احساس ڈالا نہیں گیا اس سے احساس کی امید کرنا بڑا مشکل ہے. جس میں محبت ڈالی نہیں گئی اس سے محبت نکالنا بڑا مشکل ہے. جس کو عزت دی نہیں گئی اس سے امید کرنا وہ کسی کو عزت دے دے گا بڑا مشکل ہے. تو میرا ماننا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سارے مسائل, ان کے لیے کوشش بھی ہے, دعا بھی ہے. بڑا اندھیرا ہو نا, ماچس کی جو تیلی سی جلتی ہے نا چھوٹی سی, وہ بھی پورا بھانبڑ ہوتی ہے اندھیرے کی وجہ سے. تو جہاں اتنے چیلنج ہو وہاں پر نیکی کا رستہ آپ میں سے کوئی بھی اختیار کرتا ہے, اگر چھوٹا کام نہیں کرتا, ولی ہے وہ تو وقت کا ولی ہے کہ اتنے مسائل کے باوجود, گھر کی بھی جنگ ہے, ایموشنز کی بھی جنگ ہے, محکمے کی بھی جنگ ہے, حالات کی بھی جنگ ہے, اور خیر کے رستے کا مسافر ہے. اس ایام میں بابا فیروز بنا ہوا ہے. تو بھائی وہ تو بڑا بندہ ہے, پھر تو ولی بندہ ہے نا وہ. آج کے دور میں جہاں نفسا نفسی ہے, ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں لیتا نہیں ہوں میں دیتا ہوں, چھوٹا بندہ ولی بندہ نا میں, اسی لیے تو میں نے کہا دعا کرو.
تو آپ اس مشکل دور میں اگر خیر کے رستے کا انتخاب کرتے ہیں تو بھائی یہ تو پھر بہت بڑی بات. ہماری بڑی عادتیں 80% تقریباً 80-82% ہیبٹس. یہ ماڈرن کتابیں کیا کہتی ہیں اس میں؟ ریسرچ یہ کہتی ہے 80-82% عادتیں ہمیں لاشعوری طور پہ ملتی ہیں, شعوری عادتیں نہیں ہوتی. مثلا مثال لیجیے, ایک شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اب ریسرچ کرتے ہیں کیسے ہے. وہ چھوٹا تھا تو کہیں اس کے ہاتھ سے گلاس گرا, رم سے آواز آئی, گلاس گرا, کرچیاں بکھری, ایک چنگاری کے ساتھ ایک بندہ لپکا, اس کا والد, اور چیخ کے کہا کس نے توڑا ہے؟ تو وہ بچہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے میں نے توڑا. یہ پہلا گلاس تھا. ایک بڑا سا سناٹے دار تھپڑ درم سے پڑتا ہے, آئندہ گلاس نہیں توڑنا. اچھا, اب وہ کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ اور ٹوٹتا ہے, پھر آواز آتی کس نے توڑا ہے؟ جی میں نے توڑا. پھر ایک تھپڑ پڑتا ہے. اب وہ جان جاتا ہے کہ جب بھی میں سچ بولوں تو درم ہوتا ہے. تو ایک نئی چیز سیکھتا ہے کہ جب بھی توڑا ہے اور کسی نے پوچھا کس نے توڑا ہے تو وہ کہتا ہے اس نے توڑا ہے. جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا, وہ کسی پہ ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے ہماری جھوٹ بولنے کی اتنی اعلیٰ ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کی کہیں سے ٹریننگ ہو جائے پھر آپ سچ نہیں بول سکتے. ہمیں لاشعوری طور پہ کتنی عادتیں ایسی ہیں جو ملتی ہیں. مثلا دیکھا گیا ہے وہ بچے, یہ دھیان سے بڑا سنیے, وہ بچے جو بچپن میں روتے تھے اور والدین بے حسی کا مظاہرہ کرتے تھے, وہ بڑے ہو کے زیادہ شفاق ہوتے ہیں, وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں, ان میں سختی پائی جاتی ہے. وہ بچے, ایک ہے اوور پیمپرڈ, میں اس کی بات نہیں کر رہا, ایک ہے پیمپرڈ جو حق ہے اس کا, احساس کرنا, تکلیف میں اس کو اٹھانا, ماں کا کلیجہ ملنا, وہ جس کا احساس کیا گیا ہوتا ہے وہ زندگی میں عادتاً احساس کرتا ہے. تو بڑی عادتیں 82%, آج کی ماڈرن ریسرچ کہتی ہیں 82% آپ کی عادتیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ لاشعوری دور سے آتی ہیں, انکانشیس ٹائم سے آتی ہیں, کہیں نہ کہیں بنتے بنتے بنتے. مثلا میں نے دیکھا ہے جن گھروں میں ایک پارٹنر, لائف پارٹنر زیادہ جلد باز ہے, وہ جلد بازی کہیں نہ کہیں بچوں میں چلی جاتی ہے. ججمنٹل ایک بہت زیادہ ہے, وہ ججمنٹل عادت ہونا ایک سے آگے چلی جاتی, یہ وبا ہے, ایک سے دوسرے کو لگ جاتی. سو کہیں نہ کہیں وہ لاشعوری طور پہ ٹریننگ ہوتے ہوتے ہمیں 82%. جملہ میرا پہلا سن لیجئے گا, آپ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتے جس عادت سے آپ نفرت نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم اپنی بری عادت کو فخر سے بتاتے ہیں, مجھے بس غصہ آتا ہے. غصہ ہی تو آتا ہے, غصہ میرا بڑا خاندان میں مشہور ہے, اپن کو غصہ بڑا زبردست آتا ہے. غصے کی حالت میں اپن ٹھوک دیتا ہے, غصے کی حالت میں کہ میں نے کبھی نہیں بخشا. اب یہ جب آپ اس کا اشتہار بناتے ہیں نا, آپ کا مائنڈ کہتا ہے ویل ڈن ویل ڈن, زبردست زبردست, اور پختہ ہوتا ہے. جس دن آپ اپنی عادت پہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ عادت چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا سگریٹ پیتے رو رہا ہو, کہتا بڑی درد ہو رہی ہے پی رہا ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ فخر سے پی رہا ہوتا ہے, مر رہا ہوں, وہ ایسے اکڑا ہوتا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس نے اشتہار, جتنے زندگی میں سگریٹ کے اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے, اب تو اشتہار بھی نہیں آتے, وہ ہیں جام بازوں کا انتخاب. ایک محترمہ ساتھ کھڑی, اوپر سے جہاز گزر ہے, جام بازوں کا انتخاب, کہ یہ جو جہاز اڑانے والے صرف یہ پیتے ہیں. وہ پینٹ ایسے کیا جاتا ہے بری عادت کو کہ جیسے یہ نہ پیا تو بیٹا یہ مسنگ ایلیمنٹ تھا, گڑتی اسی کی ملنی تھی جو نہیں دے سکے تمہیں. جب بھی بری عادت ملتی ہے اور بری عادت پہ نفرت نہ ہو وہ چھوٹ نہیں سکتی. اگلی بات سنیے گا, نئی اور اچھی عادت کا فائدہ پتہ نہ ہو تو بندہ اس عادت کو پیدا نہیں کر سکتا. سو ایک وقت میں دو چیزیں, عادت تب ختم ہوتی ہے جب اس کے نقصان کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی تکلیف ہوتی ہے. ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے عادت کا تعلق دنوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ ریسرچ ہے کبھی بازو کٹنے والوں پہ کی گئی, انہوں نے کہا بازو کٹنے کے بعد ایک بازو کو قبول کرنے والا 21 دن میں کر لیتا ہے, ایوریج ریسرچ یہ تھی. ایک عادت پہ کی گئی 60 دنوں میں قبول ہوتی, 66 ڈیز کی ایک ریسرچ ہے. ماڈرن یہ بات پتہ لگی ہے کہ عادت اپنانے کا تعلق ول پاور کے ساتھ ہے, دنوں کے ساتھ نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سگریٹ چھوڑتے ہیں, وہ چھوڑا تو پھر چھوڑ دیے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑتے ہیں 2 دن میں پھر لگ جاتے ہیں, مہینے بعد پھر لگ جاتے ہیں. آپ کی عادت چھوٹنے کا اور عادت پکڑنے کا تعلق ول پاور کے ساتھ. جتنی زیادہ آپ میں ول پاور ہوتی ہے اتنی زیادہ عادت آپ پکڑنا اور چھوڑنے میں مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اگر ول پاور نہیں, ول پاور کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, آپ کا پورا دین
آپ کی ول پاور کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اللہ پہ بھروسہ توکل کرنے والا، اس کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، سجدہ کرنے والے کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، پاک رہنے والے کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے۔ میں تو آج بڑے لوگ میرے پاس بچے آ کہتے ہیں سر، کوئی کہتا ہے جی غلط فلم دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم، میں کہتا ہوں صرف وضو قائم رکھ لو۔ وضو قائم رکھنے والے کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، پاک رہنے والے کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے اندر ایمانیات ہے، مسلمان کے لیے تو ول پاور مسئلہ ہی نہیں، ایمان والے کے لیے ول پاور کیا پرابلم ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کے لیے ول پاور کیا پرابلم ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں یہی تو وجہ تھا، عرب کا معاشرہ بدل کے دکھا دیا سارا، کمال تھا، ایمان دیا، ول پاور تھی، ہر وہ خامی جو دنیا میں گنی نہیں جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی، پائی جاتی، ایسے چھوٹی، ادھر وہی آتی تھی چھوٹ جاتی تھی، ادھر آیت آتی تھی چھوٹ جاتی تھی، کیوں تھی؟ ول پاور پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ول پاور اتنی زیادہ تھی کہ کوئی چوں چاں نہیں کرتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا 2 دن ذرا لگا لیتے ہیں، 3 دن رہنے دیتے ہیں، ان کا جی وہی آ گئی ہے، جس دن وہی آئی حد لگ جاتی تھی۔ اور ول پاور، اللہ پہ بھروسہ اتنا تھا، یقین اتنا تھا کہ خامی کو چھوڑتے اور اچھائی کو اپناتے منٹ سیکنڈ نہیں لگتا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی بری عادت سے نفرت برائی کو ختم کر دیتی ہے اپنے اندر، اچھائی کی طاقت کا پتہ ہونا، نفع کا پتہ ہونا اپنے اچھائی پیدا کر دیتا ہے۔ میرا سوال ہے، میڈیا کس کے بارے میں منفی رائے نہیں رکھتا؟ آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بخشش ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں بھی عادت پڑ چکی ہے برا دیکھنے کی۔ زیادہ خطرناک بات یہ نہیں میڈیا برا دکھاتا ہے، زیادہ خطرناک بات یہ ہے ہم برا دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں برائی ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اشفاق صاحب ہمیں یاد آتے ہیں وقار، وہ اشفاق صاحب کہتے تھے جو مکھی ہے نا، ان کی نئی اطلاع میں آ گیا کہ مکھی کی 86 آنکھیں۔ استاد کو جا کے اپنے بتایا، ان کے استاد تھے بابا جی نور والے سرکار، ان کو جا کے بتایا بابا جی پتہ لگا مکھی کی 86 آنکھیں۔ انہوں نے کہا یار اس مکھی پہ لعنت ہے جس کی آنکھیں 86 ہیں لیکن وہ بیٹھتی گند پہ ہے، گند پہ بیٹھ رہا، برائی کوئی ڈھونڈنا۔ جہاں تک آپ نے 2 بڑے محترم نام لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے، دونوں ہی ہمارے بڑے کمال آفیسرز تھے۔ زاہد گوندل صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح، بڑے دوستوں کی طرح، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، ان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، ان سے میری اچھی ہے، شہزاد گوندل سے کسٹم میں ہے، اس FBR میں، ان سے بھائیوں والی دوستی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا میں نے تذکرہ اور بات چیت اپنے دوستوں سے سنی، میرے بے شمار دوست PSP ہیں، بے شمار دوست کہیں نہ کہیں سرو کر رہے ہیں ابھی بھی، اور جونیئرز بھی ہیں، سینئرز بھی ہیں کہیں۔ میں نے ان کی ہمیشہ خیر کی بات ہی سنی ان سے، اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے لیے ایک اصال ثواب کی دعا بھی ہے، اور اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کہیں امن ہے، اس امن میں ہم سب مقروض ان شہداء کے ہیں۔ ان شہداء کے بغیر یہ امن نہیں ہونا تھا۔ وہ شہداء فوج کے ہیں، وہ شہداء پولیس کے ہیں، وہ کسی بھی ادارے کے شہداء ہیں، اس کے بغیر یہ امن کی عمارت نہیں کھڑی ہونی تھی، اور ہمیں یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ اگر یہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ بھی ایک مورل کو ختم کرنے والی بات ہے، کسی کی ہمت کو توڑنے والی بات ہے کہ ان سب کے، وہ بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم رات میں سو رہے ہو نا، کوئی پہرا دے رہا ہے تو تم سو رہے ہو، کسی کا جاگنا تمہاری خیر کی نیند بناؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی قربانی کے بغیر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باقی زندگی دے کیپٹن لیاقت صاحب کو، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے محترم ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں اور بڑے دبنگ آفیسر ہیں۔ لاہور کو اس طرح کا ٹریفک کا جو چیف ہے، میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ہی ملا ہے، اس طرح کا چیف کم ہی ملا ہوگا جس کو ڈیلیور کرنا آتا ہے، جس کو کام کرنا آتا ہے، جس نے پیٹرول کی چوری روک دی ہے۔ ہمارے پاس ماڈل آفیسر ضرور ہونے چاہیے، رول ماڈلز۔ یہ رول ماڈل کا کانسیپٹ بڑا ضروری ہے، یہ کچھ لوگ مثال کے طور پہ پیش کیے جائیں۔ ہم جب تک کچھ مثالیں اچھی نہیں پیش کرتے، اور یہ اچھی مثالیں کہیں نہ کہیں میڈیا ہائی لائٹ نہیں ہوتی، یہ اچھی مثالیں کہیں نہ کہیں دکھائی نہیں جاتی ہر طرح کی۔ میری تحریک ہے کہ اس شہر کا ایک ہیرو ہے، وہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اس ہیرو کا نام عبدالستار عیدی ہے، وہ کورس میں ہونا چاہیے، اس کے بغیر قوم نہیں کھڑی ہو سکتی۔
آپ جب تک بڑے ناموں کو، مثالی ناموں کو کورس میں شامل نہیں کرتے، آپ معاشرے کو بڑا پن نہیں سکھا سکتے. بڑائی سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی مثالیں بھی تو ہونی چاہیے. ہم یہ سارا کچھ کچرا دیکھتے دیکھتے، میڈیا کی آنکھ سے گند دیکھتے دیکھتے ہمیں لگتا ہے سب ہی گندا ہے. اس میں کیسے کیسے ولی لوگ ہیں، کیسے کیسے اچھے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ دے دیا، جو غازی بن کے جی رہے ہیں، جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، جو قربانیاں دیتے رہے، ان کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے. تو پھر معاشرے کی اچھائی پہ یقین ختم ہو جاتا ہے.